نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، ولا تفسدوا فی الارض، قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد مت مچاؤ، زمین میں فساد برپا مت کرو، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، وادعوہ، اور اسی کو یعنی اللہ کو پکارو، خوفا وطمعا، ڈر کے ساتھ، وطمعا، اور آرزو کے ساتھ، لالچ کے ساتھ۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے بہت قریب ہے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین کی اصلاح کے بعد، زمین کی درستگی کے بعد زمین میں فساد برپا مت کرو۔ کیا درستگی ہے زمین کی، کیا اصلاح ہے؟ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبی آئے، خدا کا پیغام لائے، خدا کے بندوں کو خدا کے دین کی طرف بلایا، اصلاح ہو گئی۔ اس کے بعد بندوں سے کہا جا رہا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ۔ اب فساد مت مچاؤ، فساد برپا مت کرو، یہ کیا معنی ہوا؟ کیا فساد ہے بندوں کی طرف سے؟ اے لا تفسدوا فیہا بالمعاصی والدعاء الی غیر طاعت اللہ، جب معاملات کے سدھار ہو چکے ہیں، اصلاح ہو چکی ہے، نبی آ گئے، خدا کا پیغام پیش کر دیا، بہت سارے لوگوں نے خدا کا پیغام نبی کے واسطے سے قبول کر لیا، خدا کے دین میں، اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، اللہ کی اطاعت و اللہ کے حکام کی بجاوری میں لگ گئے، اطاعت الہی میں لگ گئے، تو پھر معاصی، گناہ کے ذریعے سے فساد مت مچاؤ۔ یعنی جو لوگ بچے ہو، خبردار، گناہ مت کرو، معاصی مت کرو، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے موڑ کر کے، ہٹا کر کے بندوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت و فرما برداری میں مت لگاؤ۔ یہ ہوا۔ ایک اور تفسیر کر رہے ہیں، تو یہ تفسیر معنوی ہوئی، معنی کے اعتبار سے خدا کی زمین کی اصلاح ہو گئی، نبی آ گئے، اللہ کا پیغام پیش کر دیا، جو میں نے بتلایا آپ کو، یہ معنوی، اور یہی حقیقت میں اصلاح ہوئی، اور اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ، یہ ہو گئی۔ ایک تفسیر کر رہے ہیں ظاہری تفسیر، وہ کیا؟ خدا کی زمین آباد ہو گئی، زمین سے اللہ کے کرم سے، زمین کے اندر سے اللہ کے فضل سے، کرم سے نباتات ہوگی، پیڑ پودے ہوگے، کھیت کھلیان ہو گئے، غلہ اناج ہو رہا ہے، اور باغات ہیں، پھل میوے ہو رہے ہیں، تو تم اپنی ہر دھرمی نالائقی، ضد یا کسی اور وجہ سے ان کو تہس نہس مت کرو۔ خدا کی زمین کی اصلاح کے بعد تم اس میں فساد نہ مچاؤ۔ یہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسی کو پکارو، اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی سے دعا کرو، خوفا، ڈر کے ساتھ، وطمعا، اور لالچ کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ خوفا، ڈر کے ساتھ، یعنی اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عقاب سے، اللہ نے جو وعیدیں سنائی ہیں تو ان سے ڈرتے رہو، ڈر کر کے خدا کو یاد کرو، خدا کو پکارو۔ وطمعا،
اور لالچ کے ساتھ، آرزو کے ساتھ، تمنا کے ساتھ کیا مطلب؟ خدا نے جو انعامات کا وعدہ کیا ہے ان انعامات کے حصول کی تمنا کرو، خواہش کرو۔ ایک تفسیر کر رہے ہیں ڈر کے ساتھ اور لالچ کے ساتھ، کیا مطلب؟ ڈر کے ساتھ یعنی اللہ کے عدل کے خوف سے ڈرو، اللہ اگر عدل کرنے پر آ جائے گا گاڑی کسی کی پار نہیں ہوگی، تو پھر کیا کرو؟ لالچ، کیا لالچ؟ فضل کا کی لالچ کرو، فضل جو ہے خواہش کرو کہ خدا کا فضل ہو جائے، اگر عدل ہوگا تو پکڑے جائیں گے، خدا کا فضل ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ تفسیر کی ہے دوسری، سمجھ گئے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے، قریب بہت قریب ہے، من المحسنین، محسنین سے، نیکوکاروں سے، نیکیاں کرنے والوں سے اللہ کی رحمت قریب ہے۔ کیا حوصلہ بڑھانے والی یہ آیت ہے، آیت کا جز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا کی رحمت یقینی ہے، دو بات ہو رہی ہے، ایک جنرل بات، عام بات کہ خدا کی رحمت خدا کے بندوں کے ساتھ ہونا طے ہے، یقینی ہے۔ جو اللہ کے بندے ہوں گے، اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے ہوں گے، وہ محسنین، نیکوکار ہیں، وہ صالحین، ایمان والے ہیں، تو ان پر اللہ کی رحمت ہونا یقینی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اور قرآن نے تو یہاں ہماری ہمت اور بڑھا دی، قرآن نے اور حوصلہ بڑھا دیا کہ یہ تو بات ہے ہی کہ یقینی ہے۔ ارے سن ہے ایمان والا بندہ، سن، اللہ کی رحمت بہت قریب ہے، ہونا تو یقینی ہے، یہ قریب بھی ہے۔ ایمان والے بندے کے ساتھ جو مصائب آتے ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، جو رخنہ اندازیاں ہوتی ہیں، جو مصیبتیں ہوتی ہیں دنیا والوں کی طرف سے، ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم نے کیا کیا، مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ابتلاءات ہیں، یہ آزمائشیں ہیں۔ مگر قرآن نے کہہ دیا کہ تم کلمہ گو ہو، ایمان والے ہو اور واقعی ہو تو خبردار بال برابر پیچھے مت ہٹنا، اور صرف نام کے نہیں کام کے مسلمان بن جانا، پھر دیکھنا کس طریقے سے خدا کی رحمت غیبی تمہارے ساتھ ہو جائے گی، تمہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ، لفظ مع وتھ، ساتھ، بعد نہیں کہا قرآن نے، عسر کا تنگی، مصیبت، پریشانی، مشکل، قرآن کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ، بعد نہیں، عسر کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ ہی آسانی لگی ہوئی ہے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، بعد بھی نہیں کہا قرآن نے، 32ویں پارہ میں بعد نہیں کہ پریشانی کے بعد آسانی ہے، حالانکہ ہمارا مشاہدہ یہی ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہوگے بہت سارے لوگ ہیں، یہاں میں کوئی پریشانی مصیبت آئی تو اس کے بعد کچھ زمانے بعد، سال 2 سال بعد، کچھ مہینے بعد ہی تو ہوتا ہے، لفظ بعد ہی وہاں آ رہا ہے دنیاوی زندگی میں، ہمارے مشاہدے میں۔ مگر وہ قرآن کہہ رہا ہے تو بعد میں دیکھتا ہے نا، اگر تو اللہ کا بندہ ہے اور تیرے ساتھ کوئی مصیبت ہو گئی، اسی مصیبت میں چھپی ہوئی ہے نعمت، تجھے نظر نہیں آ سکتی۔ بہت بڑا درس قرآن دے رہا ہے۔ بات نکلی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے، نیکوکاروں سے قریب ہے، ہونا تو یقینی ہے، یہ قریب بھی ہے۔ بین یدی رحمتی، وہی خدا، وہی اللہ جو بھیجتا ہے، یرسلو بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو، بشرا خوشخبری کے واسطے، خوشخبری دینے کے لیے، بین یدی رحمتی اپنی رحمت سے آگے، رحمت سے آگے، اپنی رحمت سے آگے تفسیر کر رہے ہیں بارش، مراد بارش ہے۔ اللہ کی رحمتیں بے شمار، اللہ کی نعمتیں بے شمار، تو اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت بارش کا آسمان سے نازل ہونا بھی ہے۔ بارش اگر رک جائے، پورا نظام ہے، طعام کھانے والا نظام سب درہم برہم ہو جائے گا، پھل فروٹ پیدا نہیں ہوں گے، گلے اناج پیدا نہیں ہوں گے۔ ہم نے کبھی غور کیا یہ بات ہوا پر نکلی، یہ ہواؤں کا چلنا بھی یہ شاہکار قدرت میں سے ہے۔ ہوائیں بند ہو جائیں اور کیا ہے بارش نازل نہ ہو تو ہاہاکار مچ جائے گا، انسانی سماج میں بالکل ہاہاکار مچ جائے گا، بھوک مری ہو جائے گی، قحط سامانی ہو جائے گی اور ہلاکتیں ہوں گی۔
अल्लाह कुरान ने कहा है हवाओं को भेजना और फिर रहमत से मुराद बारिश, दोनों का तस्करा कुरान कर रहा है। कुरान कह रहा है वहुवल्लज़ी युरसिलु रियाह, वही खुदा है जो भेजता है हवाओं को, बुशरा, खुशखबरी देने के वास्ते, बशारत देने के वास्ते, बैन यदै रहमतिही, अपनी रहमत से पहले या आगे, यानी बारिश नाजिल करने से पहले। ये निज़ाम कुदरत है, निज़ाम तकवीनी है। निज़ाम तकवीनी और निज़ाम तशरीई का मतलब होता है निज़ाम तशरीई शरीयत का निज़ाम, शरीयत का निज़ाम, कानून, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, नाजायज़ है, मुस्तहब है, ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, वगैरह वगैरह, ये निज़ाम शरीयत है। और निज़ाम तकवीनी पूरा दुनिया के निज़ाम जो गर्दिश कर रहा है खुदा के इशारे से, खुदा की कुदरत से, वो निज़ाम तकवीनी है। तो उसी निज़ाम से एक ये भी बात है कि बारिश नाजिल होने से पहले सूरज गायब होगा, बादल छाएगा, हवाएं आएंगी, ये अल्लाह ने बनाया है। और ये हम समझते हैं कि बड़ी मामूली चीज़ है क्योंकि हमारा साथ का होता है। और अगर एक साल ये बंद हो जाए, एक साल तो बहुत दूर की बात है, चंद मौके पे तब इंसानों को समझ में आएगा ये क्या हो रहा है। अल्लाह पाक फरमाता है वही खुदा है, वही अल्लाह है जो भेजता है रियाह, हवाओं को, बुशरा, बशारत देने के वास्ते, खुशखबरी देने के वास्ते। क्या खुशखबरी देने के वास्ते? बारिश नाजिल होगी, बैन यदै रहमती, अपनी रहमत के आगे, अपनी रहमत से पहले, यानी बारिश से पहले। अब तुम अगर कहो, हम कहें, कोई एतराज करे कि नहीं ऐसा भी हम लोगों ने कभी देखा है कि तेज धूप है और हवा भी कोई खास नहीं चली है ना तेज, और जनाबे सूरज भी गायब नहीं हुए और बारिश होने लगी, होता है कि नहीं? तो उसमें लिखा है तफसीर में कि आम निज़ाम तकवीनी की बात हो रही है यहाँ पे, अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है। और अगर कभी इसके खिलाफ हो जाए तो वो भी खुदा की मर्जी ही से हो रहा है, वो भी खुदा की मर्जी ही से हो रहा है। बुखारी की रिवायत, चलिए नई तीनों आयत हो पाएगी। बुखारी की रिवायत है, सरकार अपने मिंबर शरीफ पे है और सहाबा को तलकीन हो रही है, तबलीग हो रही है, समझा रहे हैं, दीन सिखा रहे हैं। और अरब की सरजमीन और पहाड़ी इलाका और रेतीली ज़मीन, और यूं ही वहाँ बारिश कम होती है और बिल्कुल लू के थपेड़े चल रहे हैं। एक शख्स आया, वो सहाबी रहे होंगे, या रसूलल्लाह बारिश रुक गई है, बच्चे बिलख रहे हैं, पानी की किल्लत हो गई है, खेतियां सूख रही हैं। बात चली हवा पर, बारिश पर। मुझे जो हदीस याद, आप खुतबा दे रहे तो खुतबा रोका और उसी वक्त सरकार ने दुआ फरमाई। अरे सरकार की बात तो बहुत आली है, बहुत आला है। उनके गुलामों का ये हाल है कि कड़ाकी धूप में अगर वो दुआ कर दें तो बारिश होने लगती है। बहुत ऊंची है सरकार की, गुलामों का ये हाल है कि अल्लाह तबारक व तआला सुन लेता है और निज़ाम तकवीनी में अल्लाह ही की मशीयत से फर्क किया जाता है, तब्दीली कर दी जाती है। समझ गए? तो उसने कहा या रसूलल्लाह बागात सूख गए, खेत सूख गई, बच्चे पिलक रहे हैं और खेतियां तबाह हो गई, पानी का नामो निशान नहीं, बारिश रुक गई। हुजूर ने दुआ फरमाई और अभी दस्ते रिसालत नीचे भी नहीं आया है और बारिश होने लगी। तो इतराज पैदा होगा कि नहीं कि कुरान तो यहाँ कह रहा है कि अल्लाह के हुक्म से ही, और फिर ये जो दुआ हो रही है तो यहाँ दुआ गैर से की जाती है, उसी अल्लाह से तो की जाती है जिस अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया। तो अपने महबूब बंदों के वास्ते उसकी मशीयत हो जाती है और वो अपने बनाए हुए कानून में थोड़े से वक्त के लिए तब्दीली कर देता है। बहुत बड़ी बात है। आगे कुरान कहता है हत्ता इज़ा अक़ल्ल सहाबन इक़ालन सुक़नाहु लिबलदिन मय्यित, चुनांच जब हवाएं भारी बादल को उठाती हैं। बादल एक मखलूक है ना भाई, पानी भरा होता है, सही बात है, और बादल के जो अज्जा होते हैं, हवा हर तरफ से, नीचे से, ऊपर से, आए से, दाएं से, बाएं से, पूरी तरफ हवा बादल को जोड़े रहती है। और अगर हवा हट जाए तो बादल फट पड़े, और होता है जहां बादल फटता है पूरा गांव का गांव तबाह हो जाता है, मौतें होती हैं, बह जाता है। कुरान कहता है हत्ता इज़ा अक़ल्ल सहाबन सिक़ाला, चुनांच जब हवाएं
بھاری بادل کو اٹھاتی ہیں اور لے کے چلتی ہیں اللہ کے حکم سے. قرآن اللہ پاک فرماتا ہے سقنا ہو لے بلدی میت، تو ہم ہواؤں کو ہانک دیتے ہیں، ہواؤں کو ہانک دیتے ہیں کدھر جانا ہے. سقنا ہو، اللہ پاک فرماتا ہے جب ہوائیں بھاری بادل کو لے کے اڑاتی ہیں، سقنا ہو ہم ہواؤں کو ہانک دیتے ہیں، لے بلدی میت کسی خشک ملک کی طرف، کسی خشک زمین کی طرف. اللہ کی مرضی جہاں ہونا ہے. فانزلنا بہ الماء، اللہ پاک فرماتا ہے پھر ہم اس بادل سے بارش نازل کرتے ہیں. فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر اس پانی سے طرح طرح کے میوے نکالتے ہیں. اللہ کی نعمت ہوئی ہواؤں کو چلانا، ہواؤں کے سہارے پھر جو ہے بادلوں کو ہانکنا، لے کے جانا. پھر خدا کی مرضی ہوئی کہ وہاں برسے تو وہاں بارش کا برسنا، اور پھر بارش جو ہوئی پانی کے ذریعے سے ہے نا، نباتات ہو رہی ہے، پودے اگ رہے ہیں، ہریالی ہو رہی ہے، پھل فروٹ پیدا ہو رہے ہیں، گلے اناج کھیت میں پیدا ہو رہے ہیں. سب پانی کا ہے تماشا، اللہ نے بنایا ہے. اب آگے قرآن کہتا ہے کذالک، ایسے ہی نخرج الموتى، ہم مردوں کو نکالیں گے. جس طریقے سے مردہ زمین کو ہم پانی سے زندہ کر دیتے ہیں، اس کو قابل کاشت بنا دیتے ہیں، اور اس کے اندر نمو کی صلاحیت ہو جاتی ہے. زمین کے اندر نمو کی صلاحیت یعنی کوئی چیز اگانے کی صلاحیت ہو جاتی ہے. مردہ زمین، بنجر زمین، خشک زمین، تو یہی معاملہ ہوگا. ایسے ہی ہم مردوں کو نکالیں گے، ان کی قبروں سے نکالیں گے، اور ان کے اندر نمو ہوگا، جان ہوگی. یہ سب کو ہم زندہ کر کے قبروں سے نکالیں گے. لعلکم تذکرون، تاکہ اے بندوں تم نصیحت پکڑو. یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں ہماری نعمتیں بھی ہیں، اور پھر ان واقعات کو، ہماری نعمتوں کو آگے رکھ کر کے تم سمجھو کہ وہ رب جو ہواؤں کو چلاتا ہے، ہواؤں سے بادلوں کو ہانکتا ہے، وہ رب جو مردہ زمین کو پانی کے ذریعے سے زندہ کر دیتا ہے، مردہ زمین، خشک زمین قابل کاشت ہو جاتی ہے، پیڑ پودے نکل جاتے ہیں، تو وہ رب تو انسانوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. یہی ایک حدیث ذکر کی ہے، اچھی حدیث ہے. ہواؤں کی باریکی، ہواؤں کے بارے میں علوم، کچھ علم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں. صحابہ کا ایک جمع غفیر ہے، ان کا دور خلافت ہے، اور یہ حج میں جا رہے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ، پورا قافلہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اخذت الناس ریح بطریق مکہ وعمر حاج. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ اور بہت سارے لوگ تھے، اور مکہ کے راستے میں ہم لوگ تھے. کہ اب یہاں پہ ایک لفظ کا کچھ حذف ہے، یعنی سورج چھپ گیا، بادل آ گیا، اور لگی تیز ہوا چلنے، بہت تیز ہوا چلی. فقال عمر رضی اللہ عنہ لمن حولہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے فرمایا، جو لوگ قافلے میں ان کے قریب تھے، ما بلغکم فی الریح، ہوا کے بارے میں کچھ معلومات تمہارے پاس ہے؟ فلم یرجعوا الیہ شیئا، جو لوگ آس پاس تھے ان لوگوں نے عمر کو کوئی جواب نہیں دیا. مراد یہ تھی، مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تھی کہ سرکار سے ہواؤں کے بارے میں کچھ سنا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، فبلغنی الذی سأل عمر عنہ من امر الریح. بھائی معاملہ قافلہ بڑا تھا، میں بہت دور تھا. ایک کہنے والا آ کر مجھ سے کہتا ہے، ابو ہریرہ یہ جو ہوا تیز چل رہی ہے، موسم ایسا ہو گیا ہے، امیر المومنین وہاں پہ ٹھہرے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہوا کے بارے میں کچھ معلومات ہے، یعنی سرکار نے کچھ فرمایا ہے. جو لوگ آس پاس سے سب خاموش رہے. ابو ہریرہ ہیں، 5374 حدیث مروی ہیں، اور اتنی حدیث کسی صحابی سے مروی نہیں ہے. حضرت علی سے بھی مروی ہے، لیکن حضرت علی کی وہ جو مروی ہے ان صرف حدیث مرفوعہ نہیں، ان کے اپنے اقوال حکیمانہ ہیں، ان کے اپنے فتاوے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کو معلوم تھا. آج کی عیسائی جو مشنری ہے، اسلام پر جو اعتراضات کرتی ہے، بہت بڑا ہتھ کنڈا یہ بھی ہے. وہ سب معلوم ہے کیا کہتے ہیں، ابو ہریرہ جو تھا پیغمبر اسلام کا ساتھی صحابی، وہ پاگل تھا. استغفر اللہ. کیوں؟ وہ جانتے ہیں
کہ قرآن کے بعد جتنی کتابیں ان کی حدیث کی ہے تو پورے ذخیرہ حدیث میں سب سے زیادہ حدیث ان کے پیغمبر کی اگر مروی ہے کسی صحابی سے ابو ہریرہ ہے تو انہی کو بے اعتبار قرار دو، کہہ دو پاگل ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب سنا جلدی جلدی آئے، کہتے ہیں میں اپنی اونٹنی پر تھا، جلدی جلدی حق کے آگے آیا اور حضرت عمر کے پاس آ گیا، مگر عمر کے پاس بھی بغل میں نہیں آیا، پھر بھی جو وہاں پہ 10 20 25 50 لوگ تھے تو میں کنارے جہاں جگہ تھی کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اخبرت انک سألت عن الريح، مجھے خبر دی گئی ایک جانے والا میرے پاس گیا آیا، اس نے کہا کہ امیر المومنین اس وقت ہوا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کچھ علم ہے کہ کسی نے کچھ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو اے امیر المومنین سنو، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، حضور فرما رہے تھے الریح تأتی من روح اللہ، ہوا یوں ہی نہیں چلتی، ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ آگے تأتی بالرحمہ وبالعذاب، اور یہی ہوا کبھی رحمت لے کر آتی ہے کبھی عذاب لے کر کے آتی ہے۔ فلا تسبوها، اور سرکار نے آگے فرمایا فلا تسبوها، چنانچہ ہوا کو گالی مت دو، ہوا کو برا بھلا مت کہو۔ وصل اللہ من خیرہا، اور اللہ سے ہوا کی خیریت، ہوا کے اندر جو خیر ہے بس اسی کا سوال کرو، وہی تم اللہ سے طلب کرو۔ وتعوذوا به من شرہا، اور ہوا کے اندر جو شر ہے، جو برا حکم لے کر کے وہ آئی ہے کسی کو تہس نہس کرنے کی، کسی پر جو ہے کسی کو برباد کرنے کی، کسی کا گھر تباہ کرنے گرانے کی، تو تم لوگ ہوا کے اندر جو شر ہے اس شر سے اللہ کی پناہ پکڑو، اللہ کی پناہ پکڑو۔ یہ حدیث ہے اور انہوں نے ذکر کر دیا۔ ہوا جب چلے کیا دعا پڑھے، بادل گرجے کیا دعا پڑھے، اور بارش رم جھم ہو تو کیا پڑھے، اور موسلا دھار ہو تو کیا پڑھے، سب دعائیں ہیں۔ بارش دھیری دھیری ہو اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اور یہی بارش جھماجھم لگے برسنے اور ختم ہونے کا نام نہ لے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والآجام والضراب والاودیۃ ومنابت الشجر۔ بادل گرجے تو سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور ہوا جب چلے اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا ومن شر ما ارسلت بہ۔